اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اللہ نے نبیوں کی کتابوں کو نازل کیا، سلسلہ چلتا رہا۔ جب قوم گمراہ ہو جاتی تھی پھر نبی آ جاتے تھے اور ہر نبی نے آ کر اللہ کی توحید بیان کی، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا، برائی سے روکا، سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں ایک ایسا دور آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کہ لوگ ہٹ کے شرک اور بدعات اور رسومات میں مبتلا ہو گئی قوم، یہاں تک کہ جو حضرت عیسیٰ تعلیمات لے کر آئے تھے اس تعلیمات کے خلاف عمل شروع ہو گیا۔ اللہ کی عبادت سے ہٹ کر بتوں کو اپنا معبود بنا لیا اور بت پرستی کا یہ عادت تھا کہ اللہ خانہ کعبہ میں بتوں کو سجا کر اس کے سامنے سجدے ہونے شروع ہو گئے۔ جہالت ہی جہالت، تاریکی ہی تاریکی، بدامنی ہی بدامنی، اور ایک عجیب قسم کا ماحول بن چکا تھا۔ اس وقت اللہ نے اس انسانیت پہ دست کھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت تھی، تاریکی تھی، بدامنی تھی۔ حضور آئے تو حضور کے آنے سے روشنی پھیل گئی، جہالت جو ہے یہ ختم ہو گیا اور نور کی روشنی پھیل گئی، بدامنی جو تھی یہ ختم ہو گئے، امن آ گیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر دنیا کے درخت قلم بن جائے، سمندر صحیح بن جائے تو درخت ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن نبی کی سیرت کوئی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی ذات ہی ایسی ہے۔ یہ کہے کہ میں نبی کی سیرت بیان کروں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟
تو اما عائشہ نے جواب دیا کانا خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو نبی کی سیرت ہے۔ انسان اور جنات کیا کہ رب تعالیٰ نے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نبی کی سیرت کو ایک دن بیان کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں لکھنے والے درخت ختم ہو جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، اس کی سیرت بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، سال نہیں، اس رب کائنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 23 سال بیان کی ہے۔ 10 سال مکی زندگی اور 13 سالہ مدنی زندگی، کہ یہ قرآن پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ عائشہ نے فرمایا کہ پورا قرآن ہی تو نبی کی سیرت ہے۔ کہ ہر چیز اللہ نے جو قرآن میں بیان کی ہے وہی نبی کی سیرت ہے۔ نبی جو ہے یہ عامل قرآن ہے۔ حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ محمد کی تحریر، محمد سے محبت اللہ کی محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہیں اللہ کی محبت میں سخت ہیں۔ یعنی جسے اللہ سے محبت ہے وہ محمد سے محبت کرے، اور جسے محبت سے اللہ سے، جس نے محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ کی محبت محمد سے مشروط ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جب تم محمد کی تحقیق کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش معاف کر دے گا۔ کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ کے ایمان لائے اور رسول کے ایمان، اللہ سے محبت اور اللہ کے نبی سے محبت، یہی تو ایمان ہے کہ جس نے اللہ سے محبت کی اور ایمان لے آیا اور محمد سے محبت کی، کامیاب ہو گیا۔ فرمایا اس کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جیسے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے محبت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص غمگین بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گناہ ایسا ہوا ہے جو مجھے بے چین کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایمان ابے آیا، سابقہ گناہوں کو بھول جاؤ۔ کفر کی حالت میں جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ تو نے اللہ سے محبت کی اور اللہ کے رسول سے محبت کی تو اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اور ان گناہوں کا تذکرہ چھوڑ دو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کوشش کے باوجود بھول نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بیٹا، گھر بچہ پیدا ہوا، بیوی کو کہا بیٹا ہوا پرورش کر لینا، بیٹی ہوئی تو زندہ دفنا دینا، کیونکہ مکہ کے دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ تو جب واپس آیا بیوی سے پوچھا کیا کہ بیٹی تھی دفنا دی، پھر چلا گیا۔ بہت اچھا بات، ایک ایسی بچی میں نے اپنے گھر میں جب واپس آیا دیکھی تو بہت پیاری لگی اس کی باتیں۔ بیوی سے پوچھا کہ کس خوش قسمت کی بچی ہے؟ بیوی نے سوچا اس وقت ایک وحشی انسان کے بجائے ایک نرم دل انسان معلوم ہو رہا ہے، یہ موقع ہے کہ بتا دوں۔ کہنے لگی تیری ڈر کی وجہ سے، یہ بچی ماری بچی ہے، تیری ڈر کی وجہ سے بہن کے گھر پر اس کے لیے بھیج رکھ کیا تھا۔ بس کہتا ہے یہ سننا۔ حضور نے فرمایا پھر کہا یا رسول اللہ قوم کفر جھال ذہن پہ رچا رچا بھرا ہوا تھا، فوراً آنکھوں میں آنکھ سے کہہ جاتے ہیں کفر و شرک جو ہے جنون طاری ہو گیا، اور فوراً بچے کو پکڑا اور جنگل کی طرف رکھا۔ لمبا واقعہ ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کہہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت سے پسینہ آیا، بچی اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرتی تھی، بچے ابو اتنا محنت کیوں کرتے ہیں جنگل میں؟ کہتے وہ میں نے کھڑا گھوڑا اور پھانوں سے پکڑ کر بچی کو زندہ درگوز میں کر دیا، چیختی رہی اور زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میرے اوپر کفر چھایا ہوا تھا، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سچ کا سنا تو حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فاطمہ الزہرا کے ابو کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا کہ چل، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ تیری جو دور جاہلیت کفر کے حال دور کا ہے، تجھے اللہ معاف فرما دے گا، لیکن میری آنکھوں کے ساتھ میں نہ آیا کروں، کیونکہ مجھے اس بچی کے کی دل خراش باتیں نے دل کو دکھا دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا، بخش دے گا، کہ حضور سے آنے سے پہلے یہ حالت تھی، یہ حال کا معاشرے گا۔ تو فرمایا ایسے جرم اور ایسے سنگین واقعات بھی اسلام لانے سے پہلے اللہ سب کو معاف فرما دیتے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، مجھ سے محبت کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ غفور رحیم، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ شرط یہ محمد کی محبت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ ایمان والا نہیں جب تک کہ میں اس کے ماں باپ اور اولاد اور اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ جس کو محمد سے محبت نہیں، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے محبت کے انداز بتائے ہیں۔ اپنی ضمیروں سے اپنے ضمیر کو جج بنا کے ذرا پوچھیں، قرآن نے 8 محبتیں بیان کی،
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وبناتكم وأزواجكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. کہ اللہ نے آج محبتیں بیان کی ہیں، ان میں ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں سے محبت اور مال سے محبت. جو مال تجارت تم نے لگایا ہے، فرمایا کس سے محبت؟ کہ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں محبتوں کا ذکر کیا. 8 محبتیں بیان کی ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کی محبت، تمہارے اولاد کی محبت، تمہارے بھائیوں کی محبت، تمہارے بیویوں کی محبت اور تمہارے برادری سے محبت. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے مال تجارت کے لگایا ہوا ہے اور اس کے کم ہونے سے تمہیں خطرہ ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جن میں تم رہتے ہو تمہیں بہت پسند ہے. فرمایا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. اللہ اور اللہ کے رسول سے اگر ان محبتوں کو زیادہ محبت ہے، ان رشتوں سے جو 8 محبتیں بیان کی ہیں، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بھائیوں سے محبت، بیوی سے محبت اور برادری سے محبت اور مال سے محبت اور مکانات کی محبت، یہ 8 محبتوں کا ذکر کیا. اگر ان سے زیادہ اللہ سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے، اللہ کے دین سے زیادہ محبت ہے، تو فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے نافرمانوں کو رب کبھی ہدایت نہیں دیتے. یہ 8 محبتیں گنوائی ہیں اور ان کے مقابلے میں 3 محبتوں کا ذکر ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد جدوجہد کرنا دین کی بقا کے لیے. یہ 3 محبتیں ہیں. اگر یہ 3 محبتیں غالب ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے محنت سے محبت، تو پھر تو زندگی کامیاب ہے، پھر تو مومن ہے، تو ایمان والا ہے. اگر ان سے محبت نہیں ہے، برادری دین کے آڑے آ رہی ہے، اولاد آ رہی ہے دین کے مقابلے میں، بیوی بچے آ رہے ہیں، برادری کے معاملات آ رہے ہیں، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر ابھی کیا کریں، برادری مانتی نہیں. اللہ کے نبی کے سنتوں سے ہٹ کر برادری کو خوش کیا، اللہ کے نبی کے دین کو چھوڑ کر اولاد کی پرورش کی، بیوی کو خوش رکھا، برادری کو خوش رکھا، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت سے ہٹ کر دنیا کے مال و متاع میں اپنی زندگی گزار دی. وہ مساکن لوگ گھر کی خوبصورتی کی لیے لگا رہا. یہ محبتیں ناجائز نہیں ہیں. ماں باپ سے بھی محبت، اولاد سے بھی محبت اور
بیوی سے بھی محبت، برادری سے بھی محبت، اور مال سے بھی محبت، مکان سے بھی محبت، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن ان سب محبتوں کے غالب محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہو۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے پھر ان محبتوں کو چھوڑ دے، اس محبت کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اگر ان محبتوں میں اس محبت کو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت کو چھوڑ دیا، فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے گندے اندوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا اور کبھی ان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہ بے فاسق ہیں، وہ فاجر ہیں، وہ راستے سے بھٹکے ہوئے۔ ماں باپ سے محبت، کیونکہ یہ تو جنت ہے دنیا میں انسان کی، اولاد سے بھی محبت، لیکن جب اولاد سے محبت کرتے ہو بچے کو اٹھانے سے پہلے جب اس کو چومتے ہو تو اس پر نیت کر لیا کرو کہ میرے محمد نے بچوں سے پیار کیا ہے، میں محمد کی سنت زندہ کرتا ہوں۔ یہاں بیویوں کا قرآن میں ذکر ہے کہ بیویوں کی محبت، فرمایا اگر بیویوں سے محبت کرتے ہو تو یہ ذہن میں بتا دیا کرو میرے نبی نے مٹھی اٹھا کے اما عائشہ کے منہ میں ڈالی، میرے نبی جو ہیں یہ بیویوں سے محبت کرتے تھے، میں بھی اس لیے محبت کر رہا ہوں۔ ماں باپ سے محبت ہے، کہو کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یہ میرے رب کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف ایک دن کے محبت کی نگاہ سے دیکھو گے تو جنت، عمرہ، حج مقبول کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ میں محبت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ جس نے بھی محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھا، حضور نے فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 100 دفعہ دیکھے، فرمایا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں کی، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ اتنی حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں جو اپنے والدین کے چہروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن قرآن نے پھر محبت کا ذکر کیا ہے، جب اللہ کی محبت آ جائے، جب محمد سے محبت کا مسئلہ آ جائے تو پھر حتیٰ یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری محبتوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت۔ اپنی جان، یہ محبت ایسی چیز ہے جب محمد سے محبت ہوگی کہ تو محمد کے ہر عمل سے محبت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضور کی پیدائش میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ یہودی کا، نہ سکھ کا، نہ پارسی کا، نہ مجوسی کا، نہ ابو لہب کا، نہ ابو جہل کا، نہ عتبہ بن شیبہ کا، بلکہ ابو لہب نے حضور کی پیدائش میں تو ہزاروں خط کر کے رونیاں آزاد کر دی تھی کہ ہمارے بھائی محمد عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، سب نے خوشیاں منائی۔ لیکن جب سیرت کا مسئلہ آیا تو اسی چچا نے اس کے پتھر مارے کہ تب لک یا محمد، ہلاک ہو یا محمد، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ جب نبی کی سیرت شروع ہوئی، جب نبی پہ قرآن نازل شروع ہوا تو اس وقت میں وہ عبادت پہ خوشیاں منانے والے تھے، اور انہوں نے پھر مخالفت کی نبی جی کے جسم اثر پہ پتھر برسائے۔ طائف میں جب سیرت شروع ہوئی تو پتھر لگے، اور جبریل امین فرشتوں کی جماعت میں آئے، کہا محمد حکم دے طائف کے پہاڑوں کو ملا کے انہیں کچل دیا جائے۔ محمد نے کہا نہیں، مجھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں ہے، ان کی اولادوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ لہذا نبی کی سیرت، نبی کے مزاج میں جتنی خوشی منا سکتے انسان کم ہے، لیکن نبی کی سیرت سے بھی محبت،
نبی کی ہر عمل سے محبت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اس پیغام سے محبت، اس قرآن سے محبت ہوگی تو تب جا کے یہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ایک مزدور سے لے کر ایک بادشاہ تک مکہ کی گلیوں میں بکریاں چرائیں، مدینہ کی ریاست کی حکمرانی کی، ایک مزدور سے لے کر ایک بادشاہ تک، ایک سپاہی سے لے کر ایک کمانڈر تک، سب کی زندگیوں میں نبی کی زندگی میں سیرت موجود ہے، اسوہ حسنہ نمونہ موجود ہے۔ آج کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ میں کام تو نہیں کر سکتا، نبی نے ہر کام کر کے دکھایا۔ نبی جہاد میں گئے، سپہ سالار کی شہریت میں تلوار اٹھائی، جنگ کی، گھر میں کام کیا، حکومت کے نظام کو چلایا، بیرونی ممالک ممالک کے وفود آئے، ان سے مذاکرات کیے، ان سے معاہدات کیے، اور ہماری تو مصروفیت کا یہ عالم ہے کہ وقت کی جب نماز ہے میں بڑا مصروف نماز بھی چھوڑ دیتے، نہیں یہ کام بہت ہے نہیں، اس کا نبی کے دین سے کیا تعلق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تارکۃ الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی گویا کہ اس نے کفر کیا، نماز چھوڑ کے کوئی اور دین کا کام میں لگے ہوئے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، جس کا کرنے کا حکم دیا، جو صحابہ نے کیا، جو تابعین نے کیا، جو تبع تابعین نے کیا، وہی دین ہے، وہی سنت ہے، وہی شریعت ہے۔ اگر نبی کی سنت سے ہٹ کر کوئی اچھا کام سمجھ کے کرے گا تو وہ نبی کی سنت سے دین نہیں ہے، وہ کسی اور دین سے چل رہا ہے۔ قرآن محفوظ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا، جس دین کو ہم نے پسند کیا اس امت کے لیے وہ مکمل ہو گیا۔ نبی کی حدیث الحمدللہ محفوظ ہے، جس طرح قرآن محفوظ ہے، نبی کا ہر عمل محفوظ ہے، جس طرح قرآن محفوظ ہے۔ یہ اتنے عظیم نبی ہے کہ نبی کی ہر ایک ادا اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ نبی یہ کام نہیں کر سکے، صحابہ یہ کام نہیں کر سکے، تابعین یہ کام نہیں کر سکے، اب نبی کی محبت میں یہ میں کام کروں گا، یہ جناب نبی کو کی محبت کا اظہار ہو جائے گا؟ نہیں، نبی کا اظہار اس وقت ہوگا۔ اب دیکھیں نبی نے پانی کیسے کی ہے، نبی نے کھانا کیسے کھایا ہے، نبی نے عبادت کیسے کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دیکھ لیں، حضور کے معاملات کو دیکھ لیں، حضور کے اخلاق کو دیکھ لیں، حضور کے کردار کو دیکھ لیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، پنڈلیوں پہ بڑل ہیں، پاؤں سوجے ہوئے ہیں، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ بڑل دیکھ کر اما عائشہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے بخشی ہے، آپ کو تو اللہ کی بخشا ہے، آپ تو بخشی ہوئی شخصیت ہے، آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ امت کو حکم ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 وقت نماز پڑھتے ہیں، رات کو تہجد پڑھتے، لمبے سجدے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ سجدے میں گزر جائے گی، قیام میں کھڑے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قیام میں رات گزر جائے گی۔ جب یہ حالت دیکھی اما عائشہ نے پوچھا آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی معصوم ہیں۔ کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا، میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ نبی تو عبادت کریں اور تم عبادت چھوڑ کر کہو ہمیں نبی سے عشق ہے۔ نبی نے فرمایا جو ایک نماز چھوڑتا ہے
فرما کے بتا دو. اور نبی نے فرمایا سب سے پہلے نماز پڑھو. ہماری مسجدیں خالی، جماعت میں کوئی شامل نہیں. نبوت اگر محبت کا دعویٰ ہے تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قرآن پڑھو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد کی تابعداری کرو. اللہ تم سے محبت کریں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ بخشنے والے ہیں. فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے تم لوگ پھیر لو گے فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ نبی کی سیرت کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نبی کے ہر عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سچی محبت یہ ہے کہ نبی کی سنتوں سے محبت کر لو. حضور نے فرمایا وقت ایسا آئے گا میری سنتیں مٹ جائیں گی، ایک سنت زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 100 شہیدوں کا ثواب؟ کہا کہ ہاں اس وقت سنت پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آج بھی چلنا مشکل ہے. اور اس وقت جو ایک سنت زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ ہمیں حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.